بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، 27 اکتوبر کا دن کشمیری عوام کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ 27 اکتوبر کو بھارتی فوج نے جنت نظیر کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ بھارتی فوج پچھلے 74 سال سے کشمیر کے حقوق غصب کر کے بیٹھی ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں کو بے گناہ شہید کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں کی آنکھیں بیلٹ گنوں سے اندھی کی جا رہی ہیں۔ خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے۔ 27 اکتوبر کا دن پوری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سائرہ طارق، انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر ہیں اور کشمیر ایشو ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ مس سائرہ، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے اس بارے میں۔ تھینک یو سو مچ غفران صاحب۔ 27 اکتوبر کو پاکستان میں مسلمان نہ صرف پاکستان میں، کشمیر میں، بلکہ دنیا بھر میں بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ پاکستان 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان دو آزاد ریاستوں میں تقسیم ہوئے تو اس کے بعد جو پارٹیشن پلان تھا اس کے مطابق جو اکثریتی علاقے ہیں وہ اپنی مرضی سے انڈیا یا پاکستان کو چوز کر لیں۔ تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ تھی، اور جو وہاں کے باشندے تھے رہنے والے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو رولر تھا اس کا وہ نان مسلم تھا، اور انڈیا نے زبردستی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لی، اور یہ انڈرسٹینڈنگ پارٹیشن سے پہلے ہو گئی تھی کیونکہ اس میں سر ریڈ کلف بھی اس میں انوالو تھے۔ انہوں نے پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ انہوں نے گورداسپور کی تحصیل جو ہے وہ انڈیا کو دے کے انہوں نے یہ ایک راہ ہموار کر دی تھی کہ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ہم نے انڈیا میں ضم کرنا ہے۔ اب جب 1947 میں ڈویژن ہو گئی، انڈیا اور پاکستان دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تبدیل ہو گئے، ایک ان کا نیا اسٹیٹس دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ تو 22 اکتوبر 1947 کو چونکہ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اس کے ڈیسیژن کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ڈیسیژن پینڈنگ تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ یہ اسٹیٹ پاکستان کو جوائن کر لے کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم پاکستان کو جوائن کریں۔ تو جب چونکہ اس کا ڈیسیژن پینڈنگ تھا، مسلمانوں کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، تو 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان ٹرائبس، پشتون ٹرائبس اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ ایک اس کو فائٹ بھی کہتے ہیں، لڑائی شروع کر دی تھی۔ اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی میں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ، کشمیریوں نے، اور ہمارے جو ٹرائبل پشتونز ہیں انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا ایریا آزاد کروا لیا، جو کہ اب پاکستان کے کنٹرول میں ہے، ایڈمنسٹریٹڈ بائی پاکستان۔ لیکن اس میں ایک حصہ میجر ابھی رہتا تھا جو جموں اینڈ کشمیر کا حصہ تھا، اور 27 اکتوبر کو انڈیا نے یہ اناؤنس کیا کہ ہمارا مہاراجہ کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہو گیا، اور اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو بنیاد بنا کے، جو کہ ٹوٹلی فیک اور ٹوٹلی جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، انہوں نے 27 اکتوبر کو انڈیا نے اپنی فوجیں ویلی میں اتار دی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی حقیقت ہے کہ اس نے فورسفلی دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ 27 اکتوبر 1947 کو قبضہ کیا، اور انہوں نے جو بنیاد بنائی تھی وہ بنیاد یہ بنائی تھی کہ مہاراجہ کے ساتھ ہمارا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہو گیا، جو کہ مہاراجہ کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں ہوا۔ اگر مہاراجہ کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا ہوتا تو اس ایشو کو اس ایشو میں پوری دنیا کو 74 ایئرز ہو گئے، یہ ایشو دنیا میں ہے، انٹرنیشنل ایشو ہوا ہوا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس کے اندر ایک بون آف کنٹینشن ہے۔ یہ برسٹ ہو کے نہ صرف یہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس بلکہ اس خطے میں 4 آ جاتی ہیں، آپ کی رشیا بھی آ جاتی ہے، آپ کا چائنا بھی آ جاتا ہے، آپ کے پورے ساؤتھ ایشیا کو برن کر سکتا ہے ایک ایشو۔ تو اگر اس ایشو سے ریلیونٹ کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا تو یا تو وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر آفیشلی اس کو پوسٹ کرتے، یا پھر انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دیتے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو اس کے اوپر اتنا لکھ رہی ہیں، چائنا کے ساتھ کہیں جا کے وہ پریزنٹ کرتے کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، کشمیر کے اوپر ہمارا لیگل قبضہ ہے۔ وہ آج تک پروو
نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ وہ فیک تھا, اور فیک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ انہوں نے کشمیر پہ چڑھائی کی, اور جس کے نتیجہ میں آج 73 سال ہونے کو ہیں, اٹس بین 73 ایئرس کہ کشمیر کا ہر انچ ملٹرائزڈ ہے. اور وہ جو انہوں نے آرمی ڈپلوائے کی تھی اس وقت 27 اکتوبر 1947 کو, اس میں آج تک آتے ہوئے آج 9 لاکھ کشمیری انڈین فوجی جو ہے وہ کشمیر کے اندر قابض ہیں, اور ہر 7 بندوں کے لیے ایک آرمی آف پرسنل ہے وہاں پہ 7 سویلینز کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے انڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا 2 طرفہ ایشو ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت عرصے سے کر رہے تھے. لوکلی بھی انہوں نے کیا, انٹرنلی بھی انہوں نے, چونکہ انڈیا کے دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر آپ کو پتہ بہت ساری سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, تو وہ, اور پاکستان کے اندر بھی ڈائلاگ میں وہ اس کو بائیلیٹرل ایشو کہتے تھے. پھر انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ ریسنٹلی وہ بڑے اسٹرانگلی انٹرنیشنلی, کیونکہ 2019 میں ہم نے دیکھا فار دا فرسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن نے رپورٹس ایشو کی, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا کے دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر ورس ہیومن رائٹ وائلنس ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, اب یونائٹڈ نیشن سے بڑا دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے, تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اگر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھ گئی ہے تو اس کو اپنا فیوچر بہت اچھا جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اب انہوں نے ریسنٹلی یہ کیا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کہ دا ایشو آف کشمیر از اے بائیلیٹرل ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کا اچھا خاصا وہ انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کرے. دا کشمیر ایشو از ناٹ بائیلیٹرل ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کشمیر ایشو بائیلیٹرل ایشو تھا 1 جنوری 1948 سے پہلے, جب انڈیا اور پاکستان کی وار آپس میں چل رہی تھی, اور یہ ایشو بائیلیٹرل تھا کہ آپ نے لڑ کے حل کر لینا یا آپ نے بیٹھ کے ڈائلاگ کے تھرو ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے اپنا ایشو حل کرنا ہے. لیکن اس کے بعد 1 جنوری 1948 کو انڈیا ایشو لے کے گیا یونائٹڈ نیشنز میں, اور یونائٹڈ نیشنز میں لے جا کے اس نے خود اس کو ملٹی لیٹرل ایشو بنایا, اس نے خود اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا, اور وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے جا کے اس نے ہیلپ مانگی کہ آپ انٹروین کریں اور آپ انڈیا اور پاکستان کی وار رکوائیں, کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایشو آف کشمیر کا تصفیہ کروائیں. یہ ایشو انٹرنیشنلائزڈ ہوا تھا بائی دا انڈین گورنمنٹ, وہ یونائٹڈ نیشنز میں ایشو لے کے گئے تھے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے 2 ریزولوشن امیڈیٹلی پاس کی, ایک تھی 13 اگست 1948 کی, اور دوسری ریزولوشن جو تھی وہ 5 جنوری 1949 کی تھی. ان ریزولوشنز کے اندر بیسکلی وہ 2 چیزوں کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. ایک ان کا یہ تھا کہ سیز فائر کریں, ڈیمارکیشن کریں سیز فائر لائنز کی, یہ آپ کا ہے یہ ہمارا ہے, اور تیسرا پیس ریسٹور کر کے, چونکہ جب آپ سیز فائر کریں گے تو پیس ریسٹور ہوگا, پیس ریسٹور کر کے اس کے بعد آپ پلیبیسائٹ کروا دیں. یونائٹڈ نیشنز کی ان ریزولوشنز کے اوپر آج تک صرف اتنا عمل ہوا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو سیز فائر لائن کی ڈیمارکیشن تھی وہ صرف ایک لائن ڈرا ہوئی ہے کہ یہ ادھر کا ہے اور یہ ادھر کا ہے. نہ تو سیز فائر ہوا اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز کی اس کے بعد انہوں نے ایڈ کی فردر 14 ریزولوشنز مزید ایڈ ہوئی ہیں, آج تک 16 ریزولوشنز بن گئی ہیں. لیکن ان 16 ریزولوشنز میں یونائٹڈ نیشنز اپنی ریزولوشنز کے اوپر عمل نہیں کروا سکا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ 1989 کے بعد جب اپرائزنگ ہوئی, کشمیر ایشو ایک نئے طریقے سے ابھرا, پوری دنیا کے سامنے آیا, جس کو ہم 1989 کی اپرائزنگ کہتے ہیں. کشمیر کے اندر سے نوجوان اٹھے, انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے خود لڑیں گے, ہم باہر سے آ کے کوئی ہماری اس طرح مدد نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس میں یہ آ رہا تھا کہ مور دین 95,668 ہمارے نوجوان شہید, جس میں بچے بوڑھے اور بڑے شہید ہوئے ہیں. 1,08,000 ہمارے بچے جو ہیں چھوٹے وہ آرفنز ہوئے ہیں. 23,000 خواتین بیوہ ہوئی ہیں, اور اس میں آپ نے 8,000 خواتین کا ریپ جو ہے نا, گینگ ریپ, وہ رپورٹ ہوا ہے. اب گینگ ریپ میں وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ اس کو ایز اے وہ ٹول یوز کریں, کیونکہ اب از اے ویپن, از اے وار ویپن. کیونکہ جتنی بھی قومیں جنہوں نے بھی کامیابیاں حاصل کی, آپ نے ایک چیز دیکھی کہ نوجوان وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور مسلمان تو ماشاءاللہ ان کے اندر شہادت کا اتنا جذبہ ہے کہ دے آر ریڈی ٹو گیٹ شہادت کسی بھی ٹائم. لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ کبھی بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے ایک ہماری بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ پہنچا, اور انہوں نے ہماری بہنوں کی عصمت دری شروع کر دی کہ یہاں سے ہم انڈیا کو اپنے اندر ضم کریں. اب
یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلائز ہو گئی ہیں, ریپس انٹرنیشنلائز ہو گئے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک رپورٹ میں مور دین 300 بچے تو انہوں نے آئی سائٹ ان کی ختم کر دی ہیں بالکل, وہ ڈائریکٹ پیلٹ گن سے ان کی آنکھوں میں فائر کرتے ہیں, اور وہ والے ویپن وہ یوز کر رہے ہیں کہ جس کا انٹرنیشنلی لا ہے کہ آپ اس کو برڈس کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتے, دو دے آر میڈ فار برڈس, لیکن آپ ایک لا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتے بیکاز ان کی بھی ایک لائف ہے. لیکن اس سے وہ بچوں کے اب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلائز ہو گئی ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک بلیک آؤٹ کیا کمیونیکیشن کا. ویلی کو انہوں نے پچھلے 5 اگست 2019 سے تو انہوں نے وہ بالکل اس کو ایک ایسا پنجرہ بنایا ہوا ہے کہ نہ کوئی اندر جا سکتا نہ کوئی باہر آ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 73 ایئر سے لوگوں کی باہر سے ایکسیس نہیں تھی, انٹرنیشنل آبزرور بھی انڈیا میں نہیں آ سکتے. تو اب آ کے برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک بہت برہان وانی کی شہادت نے میجر رول پلے کیا. یوتھ کو پتہ چلا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے, ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں, اور اس ظلم اور بربریت کی ایک کنٹینیوس اسٹل مسلسل ایک بڑھتی ہوئی داستان کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے اب جب ان کو لگا کہ انٹرنیشنلی پریشر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر, یونائٹڈ نیشنز کے اندر سے بھی آ گئی ہیں, اپنی یورپین پارلیمنٹ نے ان قراردادیں منظور کی جس میں انہوں نے کشمیر کی بات کی. برٹش پارلیمنٹیرین اور یورپین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میری اپنی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں, ہم ہفتے میں 2 کانفرنسز ہوتی ہیں. دا نمبر آف دا پولیٹیشین دے آر ورکنگ کہ ہم نے کشمیر کے اندر ظلم و ستم کو روکنا ہے, اور کشمیر کے ایک فائنل حل کے لیے ہم نے برطانیہ کے اوپر پریشر بلڈ کرنا ہے کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں, جس طرح چائنا ویٹو یوز کرتا ہے آپ بھی یوز کریں کشمیر کے حق میں. جب انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی لابی پاکستان از گیٹنگ اسٹرانگ, پاکستان انٹرنیشنلی پہلے سے بہتر کام کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کر رہا ہے پاکستان کام, تو اس وقت انہوں نے ایک نیا ایشو چھیڑ دیا. وہ انٹرنیشنل دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم اس کو بیٹھ کے ڈائلاگ کے تھرو حل کریں, آپ انٹروین نہ کریں. جی, پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مس سائرہ, انڈین نمائندے کا یونائٹڈ نیشن میں یہ بیان کہ کشمیر ایشو کو سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ہٹا دیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں 73 سال سے ایک ایشو جو یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ہے بغیر حل کیے اس کو ایک دم سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ غفران صاحب, کوئی 1 مہینہ پہلے یونائٹڈ نیشنز کے ریپریزنٹیٹیو ٹو دا انڈین ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز, اس نے ایک ورچوئل کانفرنس کرتے ہوئے اس نے یہ ڈیمانڈ کی, اور اس نے کہ انڈین ایشو آف کشمیر کو یہ ایک بہت لانگ لاسٹنگ ایشو, لانگ ڈیٹڈ, اس نے اس کو ٹرم دے لانگ ڈیٹڈ ایشو کو یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے سے ریموو کر دیا جائے. یہ ایک بہت لمبا انسانی حقوق کے لیے, انسانی حقوق کی اسٹرگل کے لیے یہ ایک بہت لمبا ایجنڈا ہے. یہ دا ایشو آف کشمیر وہ ایشو ہے کہ 73 ایئر سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشنز پاس کر دیں کہ آپ کشمیری عوام کو, نہتے کشمیری عوام کو جو انڈیا کے ظلم اور جبر اور بربریت کا شکار ہیں, ان کو آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کریں, اور یہی فیوچر کا فیصلہ وہ خود کریں. یہی پارٹیشن پلان میں شامل تھا. جو پارٹیشن پلان تھا اس میں یہی تھا کہ اکثریتی علاقے اپنی مرضی سے اپنی اسٹیٹ چوز کر لیں. اب وہ ایشو جو 73 ایئرز سے یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پہ ہے, وہ ایشو جس کے لیے لاکھوں مسلمان قربان ہو گئے, اور یہ ایجنڈا انڈیا ہی لے کے آیا, انڈیا ہی یونائٹڈ نیشنز میں لے کے آیا. اور وہ ایشو جس میں ہزاروں کے حساب سے ہماری عورتیں ویڈوز ہو گئی, 23,000 تو وہ ریکارڈ پہ ہیں. حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ باہر سے کسی کی ایکسیس کی, پاکستان کا میڈیا وہاں پہ جا کے یا ریسرچرز یا آبزرور یا انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز کوئی بھی جا کے وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ بیوائیں کتنی ہوئی ہیں, یہاں پہ کتنے بچے شہید ہو گئے ہیں, کتنے بچے یہاں پہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں, کتنے
بوڑھے یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ سے پہلے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان ناؤن قبروں کی ملی ہے. اب وہ ہندو تو آپ کو پتہ جلاتے ہیں, ٹھیک ہے, قبریں تو صرف مسلمانوں کی ہوتی ہیں, عیسائیوں کی ہوتی ہیں. عیسائیوں کی وہاں پہ تعداد ہی کوئی نہیں ہے, اور اگر عیسائی وہاں پہ ان کے ہلاک بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ پراپر ایک سسٹم کرتے ہیں جو کہ ان کی تعداد وہاں پہ نہیں ہے. تو جتنی بھی یہ ان ناؤن قبریں تھیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری ان ناؤن قبریں مسلمانوں کی ہیں وہاں پہ, اور وہ مور دین 5000 قبریں ملی ہیں. اس پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ میس گریوز ملی ہیں دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر. اب یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ایشو نکالنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو ایشو گاٹ سیٹلڈ, آپ کا 2 پارٹیز کے بیچ میں ایشو ہے, وہ سیٹل ہو جائے, آپ کا ڈیسیژن جو بھی آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی تھی آپ نے کر لی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرس ہیں 15 سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبرز ہیں, جس میں 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں اور 5 اس میں پرماننٹ ہوتے ہیں, وہ آپس میں ان کا کنسنسس ڈیسیژن ہو جائے کہ اس ایشو کو ہم یہاں یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے سے اب ختم کر دیتے ہیں, یہ حل نہیں ہو رہا. ایک اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ایشو سیٹل ہو جائے, وہ تو ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی تک ایشو سیٹل تو نہیں ہوا, اس کے لیے تو وہ پوزیشن ہماری بڑی سیف ہے. دوسرا جو ہے کہ ان کا کنسنسس ڈیسیژن ہو جائے آپس میں, جو 10 نان ممبرز ہوتے ہیں, پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, اگر وہ سارے بیٹھ کے یہ ڈیسیژن کرتے ہیں اور اکثریتی جو آپ کا بورڈ ہے اس کا فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم کشمیر ایشو کو اب سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ریموو کر دیں, کیونکہ اٹس 73 ایئرس, دو اٹس ویری انیوژول, ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ کلوز موجود ہے کہ اگر آپ کنسنسس ڈیسیژن کریں تو آپ ایشو کو یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ریموو کر سکتے ہیں. یہ ان یوزول ہے, یہ آپ اس وقت تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ امپاسبل, اٹس پاسبل, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ امپاسبل, لیکن یہ فی الحال آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جیسے ڈیموگرافک انجینئرنگ کی انہوں نے بات شروع کی تھی 4-5 سال پہلے, کام انہوں نے تب شروع کیا تھا جب 1995 میں اسرائیل کا پرائم منسٹر جب انڈیا گیا تھا تو انہوں نے انڈیا کو بتایا تھا کہ تم لڑائی سے مسلمانوں کے اندر, چونکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے پیلسٹائن کو فیس کیا ہوا تھا, ان کو یہ بات پتہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے کہ ایک آخری مسلمان بھی کھڑا ہو کے شہادت کے لیے لڑتا رہے گا. اس نے مودی کو اپنا یہ ایکسپیرینس بتایا تھا کہ مسلمانوں سے تم لڑ کے وار نہیں جیت سکتے, ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ مسلمانوں سے زبردستی چھیننا, یہ ان کے ریلیجیس تعلیمات ہیں, آپ ان سے چھین نہیں سکتے. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ میں نے پیلسٹائن کے اندر ڈیموگرافک چینجز کی تھی, اور ڈیموگرافک چینجز کر کے میں نے سارا حصہ مسلمانوں سے چھین لیا, اور اب وہ میں نے ان کو غزہ کی پٹی تک محدود کر دیا ہے. اور تمہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ تم ڈیموگرافک چینجز کر لو. اب ڈیموگرافک چینجز میں یہ ہے کہ وہ انڈیا کے فیور میں جا رہا تھا, اور انڈیا کو یہ آئیڈیا بھی سمجھ میں آ رہا تھا, کیونکہ ڈیموگرافک چینجز میں یہ ہے کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی یہ ریزولوشنز ہیں کہ آپ پلیبیسائٹ کروائیں. پلیبیسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کروا دیں, انڈیا کا پاکستان کے باکسز رکھتے ہیں, who wants to join India vote in the Indian box, who wants to join Pakistan vote into Pakistan box. استصواب رائے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ استصواب رائے, ٹھیک ہے, اردو میں اس کا یہی لفظ ہے. اب اس کے بعد آپ ووٹ کاؤنٹ کریں, اگر انڈیا کے ووٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کا ایک لیگل ڈیسیژن ہو جائے گا, دے آر گوئنگ ٹو انڈیا, اور اگر اس کا ڈیسیژن پاکستان کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی تک انڈیا کو یہ بات پتہ ہے, ان 74 ایئرز میں وہ انڈیا لڑ کے مسلمانوں کو شہید کر کے, قتل و غارت کر کے, جوان بچوں کو اغوا کر کے, ڈس اپیئر کر کے, جینوسائڈ کر کے, اس کو اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے انڈیا کہ میں جتنا ظلم اور جبر کر لوں, میں جتنا عورتوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کروں, ان کی عزت کی, بچوں کو مار دوں, جوانوں کو مار دوں, مطلب وہ ہمارے سائیکولوجیکلی دے وانٹ ٹو ٹارچر اس, ایون دے آر ٹارچرنگ اس فزیکل, بٹ دے آر ٹارچرنگ اس سائیکولوجیکل ایز ویل. سائیکولوجیکل کا ہے یہ ہے نا کہ آپ کا ایک بچے کی آنکھ میں پیلٹ گن لگتی ہے, بچہ 6 ماہ کا ہے یا 3 سال کا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, یو کین ناٹ بیئر دا لاس آف اے چائلڈز آئیز, کیونکہ وہ ایک اگر بچہ ایون کہ اگر آپ کے ریلیجن سے بلونگ نہیں بھی کرتا کوئی بچہ, آپ کو بہت امپارشل, کسی سے آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کو بچے کی بہت تکلیف ہوگی. اور سیم آپ کو عورتوں کی عزت کی تکلیف ہوتی ہے, آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے, مسلمان یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ سائیکولوجیکلی بھی ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ وہ ڈیموگرافک انجینئرنگ کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو مار کے بھی دیکھ لیا, قتل و غارت بھی کی, ان کو زندہ رکھ کے ہم نے ان کو, آپ نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ مقبول حسین کے انہوں نے زندہ ناخن کھینچے تھے,
ٹارچر کی ایکسٹریم لیول پہ ہم لوگ چلے گئے ہیں. ہم نے عورتوں کی بے حرمتی کر کے دیکھی, ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر کے دیکھا, ہم نے ہاف ویڈوز کی. ہاف ویڈوز وہ ہوتی ہیں جس کو پتہ ہی نہیں میرا میاں آئے گا یا نہیں آئے گا, اور وہ بیٹھی زندگی گزار دیتی ہیں. تو ظلم کی ہر حد کو کراس کر کے جب انڈیا کو یہ پتہ چلا کہ میں اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر رہا, کشمیر وہیں کا وہیں ہے, آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی ہے, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں نے کشمیری مسلمانوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے, اور میں نے ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ایک ٹیریٹری کے اوپر جس کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے, جس کے اوپر پاکستان کا لیگلی جیوگرافکلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان کا حق بنتا ہے. جو پارٹیشن پلان تھا, جو ایک ہماری ڈویژن کی پالیسی بنی تھی, اس کے بعد جس طرح انہوں نے ڈیموگرافک انجینئرنگ کے لیے اس اسرائیلی پرائم منسٹر کی مدد سے, اس کے مشورے سے ڈیموگرافک انجینئرنگ کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. اور جب وہ کام انہوں نے شروع کیا اور 95 کے بعد انہوں نے شروع کیا, تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ 2019 میں انہوں نے ایک پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشنل موو لیا ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن میں جو ریپرزینٹیٹیو ہے انڈیا کا, جس نے وہاں پہ یہ بیان دیا ہے کہ دا ایشو شوڈ بی ریمووڈ فرام دا ایجنڈا آف دا سیکورٹی کونسل, آپ اس کو اگنور نہ کریں. ایز اے پاکستانی اسٹیٹ ہم اس کو اگنور نہ کریں, اور کشمیری ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں وہ اس کو اگنور نہ کریں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس کو اگنور نہ کریں, اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ ایک نیا موو, بیکاز انہوں نے ایک ہنٹ دے دیا ہے اوبویسلی, اب انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو دے آر ورکنگ بیک, وہ اس کے پیچھے کام کریں گے, وہ اب بھی کریں گے. اور کام وہ کیا کر سکتے ہیں, کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کے, ان کے اوپر وہ لابنگ کریں, ان کے اوپر وہ ریلیشنز بڑھائیں. اگر کسی کنٹری کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں, وہ ریلیشن بڑھائیں اور وہ اپنی لابنگ کریں انٹرنیشنلی, تاکہ وہ یہ پریشر بلڈ کروا کے اکثریتی ووٹ لے سکتے ہیں کہ اس ایشو کو ریموو کرتے ہیں. صحیح. سر, آپ انٹرنیشنل ریسرچر ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن 73 ایئرس سے یہ معاملہ دیکھ رہا ہے, جی, ظلم و ستم ان کے سامنے ہے, کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ ایسی کیا کمزوریاں ہیں اس کیس میں جو ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے؟ دیکھیں, ہم جب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دی ایشو آف کشمیر کو 1948 میں انڈیا لے کے یونائٹڈ نیشنز گیا تھا. جی, انڈیا لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 6 کے تحت. اب جو یونائٹڈ نیشنز کا چیپٹر 6 ہے وہ پیس سیٹلمنٹ کرتا ہے آپس میں دو پارٹیز جن کی آپس میں کانفلکٹ ہے, وہ اس میں پیسفلی ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کا چیپٹر 7 ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں کہ اگر آپ چیپٹر 7 کے تحت کیس لے کے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, اس میں یونائٹڈ نیشنز کے پاس یہ ہے کہ وہ ثالثی کا کردار بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن اگر ثالثی کے اختیار سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی, اور کوئی بھی ایک پارٹی جو انٹرنیشنل پیس کو بریچ کر رہی ہے, جو پوری دنیا کا پیس خطرے میں ہے, تو یونائٹڈ نیشنز کے پاس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ فورسفلی اٹیک کر دے, یا جس طرح فورسفلی وہ اپنی ریزولوشنز پہ عمل کروائے. اب چیپٹر 6 کے تحت یونائٹڈ نیشنز کے پاس بڑے لمیٹڈ اختیارات ہیں. چیپٹر 6 کے تحت یونائٹڈ نیشنز کے پاس بہت لمیٹڈ اختیارات ہیں. اس میں یونائٹڈ نیشنز ایک ثالث کا اختیار ادا کر سکتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز اپنی فوج کو یہ آرڈر نہیں کر سکتا کہ چونکہ انڈیا نے کشمیر میں ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے تو آپ جا کے انڈیا پہ چڑھائی کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز اپنی ریزولوشنز پہ عمل درآمد تو یونائٹڈ نیشنز کا جتنا رول بنتا تھا, یہ تو ہم نے کی ایک بات جو ڈاکیومنٹڈ ہے, ہم نے اس میں یونائٹڈ نیشنز کے اختیارات کی بات کی, اس میں یونائٹڈ نیشنز کی لمیٹیشن کی ہم نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا کام 73 ایئر سے یونائٹڈ نیشنز کر سکتا تھا, یونائٹڈ نیشن نے وہ بھی نہیں کیا. ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 24 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشنز کی اینیورسری تھی. وہ یونائٹڈ نیشن 24 اکتوبر 1945 میں بنا تھا. اب جب وہ بنا تھا تو انہوں نے اپنے منشور میں یہ بات شامل کی تھی کہ دنیا میں امن لانے کے لیے, مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے, اور دنیا کے اندر سے ناانصافی ختم کرنے کے لیے, اور جو ہماری ورلڈ وار 1 اور 2 کی پوری دنیا کے اندر تباہیاں تھیں, جس سے انہوں نے یہ سیکھا کہ جب ریاستوں کا آپس میں تضاد ہوتا ہے, جب پوری دنیا کے اندر کانفلکٹ ہوتے ہیں, جب وہ کانفلکٹ جنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تو دنیا کے اندر میس کلنگز ہوتی ہیں اور انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنایا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب 75 سال کے بعد ہم بات یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جس کام کے لیے بنا تھا, یونائٹڈ نیشن وہ کام نہیں کر سکا. آج بھی دنیا کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے. آج مسلمانوں پیلسٹائن کے اندر آپ دیکھیں, ایران, عراق, شام, افغانستان, اور اس کے بعد آپ نے کشمیر دیکھا.
اور وہاں پہ ظلم و ستم آج بھی جاری ہے، اور یونائٹڈ نیشنز اپنے آبجیکٹیو کو اس طرح پورا نہیں کر سکا۔ کشمیریوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے، کیونکہ آپ بھی کشمیری ہیں۔ 27 اکتوبر کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں 27 اکتوبر کو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 22 اکتوبر 1947 کو چونکہ ایک لڑائی ہمارے پشتون ٹرائبس کی شروع ہو گئی تھی، اور آزاد کشمیر کے لوگ، ان کا ڈیسیژن تھا کہ ہم خود کشمیر لے لیں گے۔ وہ لڑنے شہید ہونے کے لیے گھروں سے نکل گئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ ان کی لڑائی بیچ میں تھی، انہوں نے ایک حصہ آزاد کشمیر آزاد کروا لیا، گلگت بلتستان انہوں نے آزاد کروا لیا، اور بالکل بیچ میں ان کا ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے جی کہ یہ تو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایکسیشن ہو گیا ہے، مہاراجا نے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر خود لکھ کے انڈیا کو دے دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ ان کو سٹاپ کرنا پڑا، کیونکہ آگے فوجیں آ گئی تھیں، انڈیا کی اچھی خاصی سپورٹ آ گئی تھی وہاں پہ۔ تو آج کے حوالے سے چونکہ کشمیری مسلمانوں کے جذبات، چاہے وہ کشمیر کے اندر رہتے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، ان کے جذبات آج ایک جذباتی طور پر آج کا دن مناتے ہیں، ایک تکلیف سے، ایک پین سے آج کا مناتے ہیں۔ آج کے دن کے اندر وہ اپنی ساری حق تلفیاں جتنی، اور اپنے سارے مظالم کو، اور ان ساری بربریت کو، اور ان ساری ناانصافیوں کو، اور ظلم و ستم کو، وہ 74 سال کی تاریخ آج کا دن ان کو یاد کروا دیتا ہے۔ ویسے تو وہ کبھی بھی نہیں بولتے، لیکن آج ان کو یاد آتا ہے کہ اس دن ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا ایک دور شروع ہوا تھا۔ تو آج کا دن کشمیری مسلمانوں کے لیے دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اور تمام لوگ، تمام مسلمان اور تمام وہ انسان جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں، جو کشمیریوں کا درد سمجھتے ہیں، جو انسانیت کا درد سمجھتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، وہ اس دن کو بڑے دکھ سے مناتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔